شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو آپ کے میزبان شیراز کا سلام پہنچے۔ دوستو، چین نے کہا ہے کہ ایران آزاد خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے اور کسی بیرونی دباؤ کا شکار نہیں ہے۔ دوستو، چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ ایران دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں آزادانہ طور پر فیصلہ کرتا ہے اور کچھ ممالک کی طرح نہیں ہے جو ایک فون کال سے اپنی پوزیشن کو بدل دیتے ہیں۔ دوستو، وانگ یی نے 25 سالہ تعاون کے معاہدے سے قبل اپنے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف کو بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اب اسٹریٹجک شراکت کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور چین ایران کے ساتھ تعلقات کو جامع طور پر بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ناظرین محترم، وانگ یی نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات موجودہ صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ مستقل اور تزویراتی ہوں گے۔ یہ معاہدہ ایران کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں لایا ہے جو $1 خرب ٹریلین کی ایک انفراسٹرکچر اسکیم ہے جس کا مقصد مشرقی ایشیا سے یورپ تک پھیلا جانا ہے۔ ناظرین محترم، اس منصوبے کا مقصد چین کے معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ کو نمایاں طور پر بڑھانا ہے اور اس نے امریکہ میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ دوستو، چین نے ایران پر امریکی پابندیوں کے خلاف اکثر بات کی ہے اور ان کا جزوی طور پر مقابلہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، ظریف نے اسے مشکل اوقات کا دوست کہا۔ ناظرین محترم، وانگ یی نے تہران میں دستخط سے قبل صدر حسن روحانی سے ملاقات کی۔ اس معاہدے میں توقع کی جا رہی ہے کہ توانائی اور بنیادی ڈھانچے جیسے شعبوں میں چائنیز سرمایہ کاری کو شامل کیا جائے۔ دوستو، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ یہ معاہدہ تجارت اور اقتصادی اور نقل و حمل کے تعاون کے لیے ایک روڈ میپ ہے جس پر دونوں ممالک کے نجی شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ پیارے دوستو، ایران نے اس معاہدے کی مزید تفصیلات عوامی سطح پر نہیں بتائیں اور نہ ہی چینی حکومت نے اس کی کوئی تفصیلات بتائیں، لیکن ماہرین نے بتایا کہ یہ بڑے پیمانے پر نیو یارک ٹائمز کے گزشتہ سال حاصل کردہ 18 صفحات پر مشتمل مشورے سے بدلا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس مشورے میں آئندہ 25 برسوں کے دوران بینکنگ، ٹیلی مواصلات، بندرگاہوں، ریلوے، صحت کی دیکھ بھال اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت درجنوں شعبوں میں $400 ارب کی چائنیز سرمایہ کاری کی تفصیلات لاگت آئے گی۔ ناظرین محترم، اس کے بدلے میں چین کو باقاعدہ وصول کیا جائے گا اور ایک ایرانی عہدیدار اور تیل کے ایک تاجر کے مطابق ایران کو تیل کی فراہمی پر بھاری مراعات ملیں گے۔ اس مشورے میں مشترکہ تربیت اور مشق مشترکہ تحقیق اور اسلحہ کی ترقی اور انٹیلیجنس کے اشتراک سے فوجی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پاک زندہ باد اور ایران چائنا زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔